بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ دوستو، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمیں امام حسین کی شہادت یاد آ جاتی ہے اور وہ جنگ بھی یاد آتی ہے جو 61 ہجری میں یزید کے ساتھ امام حسین کی جنگ ہوئی تھی، اور یزید نے کس طریقے سے آل نبی پر ظلم کیا تھا اور امام حسین کو کس طریقے سے شہید کیا تھا۔ یہ سب واقعات تو ہم جانتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کربلا کی جنگ کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا تھا۔ امام زین العابدین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کس طریقے سے قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تھا، کس طریقے سے ان سے سوالات کیے گئے تھے، اور جب امام زین العابدین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو قیدی بنا کر کربلا سے دمشق تک لے جایا جا رہا تھا اور آپ کے سامنے آپ کے بابا جان یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو لٹکا کر اور ان کے پیچھے ان لوگ کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا، تو وہ منظر کس طریقے کا تھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں کچھ بات کرتے ہیں کربلا کے بعد جو پیش آئے ہیں واقعات۔ ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے۔ دوستو، کربلا کی جنگ میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے خاندان کو شہید کرنے کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بچ گئے تھے، جبکہ آپ کی عمر 14 سال کی تھی اور آپ اس وقت بیمار تھے۔ ایک آپ ایسی شخصیت ہے جو سارا منظر مدینے سے کوفہ اور کوفہ سے کربلا، کربلا سے واپس دمشق جانے تک کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور آپ پر اور آپ کے خاندان پر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس طریقے سے ظلم ہو رہا تھا، یہ سارا منظر دیکھنے والے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ کربلا کے بعد ساری زندگی مسکرایا نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ جب بھی مسکراتے تو آپ کو کربلا کا واقعہ یاد آ جاتا، اور آپ ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیے، کیونکہ آپ جب بھی پانی پیتے تو آپ کو بی بی سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی، علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا۔ حضور کی شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بھی جب قیدی بنا کر کربلا سے دمشق کو لایا جا رہا تھا تو بیچ میں بازار میں لوگ روک روک کر یہ قافلے کو پوچھ رہے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں، تو یزید کے سپاہی جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ باغی ہیں، یہ لوگ اس وقت کے حکمران یزید کے خلاف گئے تھے، اس لیے ان لوگ کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر ان کے سروں کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ ان کے سروں کو اور ان قیدیوں کو یزید کے دربار میں پہنچانے کا وقت آ گیا۔ یہ دیکھنے کے لیے دمشق کا بازار جمع ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھنے لگے ان قافلے کو دیکھنے کے لیے، اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ حقیقت میں یہ لوگ آل نبی ہیں۔ بہرحال ان چھتوں پر چڑھنے والوں میں ایک خاتون بھی تھی جو یہ منظر کو دیکھ رہی تھی، اور دیکھنے کے بعد ان قیدیوں کے لیے پانی، کھانا اور چند کپڑے بھیجتی ہے۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب یہ دیکھتی ہے کہ ایک عورت ہمارے لیے کھانا اور پانی کا انتظام کر رہی ہے، تو بلاتی ہے اس عورت کو اور پوچھتی ہے کہ اے خاتون، کربلا سے لے کر یہاں تک ہم دمشق تک آئے ہیں، کوئی بھی ہمارے ساتھ کھانا پانی تو چھوڑیے ہم سے بات تک نہیں کی، لیکن آپ ہمارے ساتھ یہ نیکی کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت فرماتی ہے کہ جب میں بچپنے میں تھی تو میں مدینے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کنیز بن کر آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو میں آپ سے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت کر دے تاکہ میں ساری زندگی اس کے اوپر عمل کرتی رہوں، تو آپ نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھ سے کہا کہ جب کبھی بھی کوئی قیدی دیکھو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بس میں وہی کر رہی ہوں۔ در حقیقت میں اس عورت کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جس نے اس کو نصیحت دی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ انہی کی آل، انہی کی اولاد ہے۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس عورت سے کہتی ہے کہ بتائیں آپ کے یہ حسن سلوک کے لیے، آپ کی یہ محبت کے لیے ہم کیا دعا کریں؟ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ جب میں مدینہ میں بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز بن کر ان کی خدمت کر رہی تھی، پھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو میں مدینے سے دمشق کو واپس آ گئی تو دیکھی تھی کہ وہاں پر ان کے 3 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، میں بس ان بچوں کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں،
ان کی خدمت میں جانا چاہتی ہو، تو آپ فرماتی ہے کہ اللہ نے تمہاری یہ بھی دعا قبول فرما لی۔ آپ پریشان ہو کر ان کے چہرے دیکھنے لگتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے بی بی تم ہو کون؟ تو آپ روتے ہوئے کہتی ہے کہ جس فاطمہ کی تم خدمت کیا کرتی تھی میں انہی کی اولاد ہوں، اور جو پیچھے نیزوں پر جو سر دیکھ رہی ہو یہ فاطمہ کے بیٹے امام حسین کا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا قافلہ کربلا سے دمشق اور دمشق سے یزید کے دربار میں پہنچ گیا تو یزید اپنے تخت پر بیٹھ کر کہتا ہے اپنے سپاہیوں سے کہ وہ غلام اور وہ باندیوں کو میرے سامنے لے کے آؤ۔ جیسے ہی یہ جملہ حضرت فضہ سنتی ہے، یہ حضرت فضہ وہی ہے جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کنیزوں میں تھی، اور انہوں نے حضرت حسن، حضرت حسین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی گودی میں کھلایا۔ جیسے ہی یہ جملہ یہ سنتی ہے کہ باندیوں کو میرے سامنے لے کے آؤ، وہ یزید سے کہنے لگتی ہے کہ اے یزید یہ تیرے گھر کی لونڈیاں نہیں، یہ محمد عربی کے گھر کے شہزادیاں ہیں۔ اور یہ سنتے ہی یزید غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ یہ عورت کون ہے، اس کی خبر لو۔ جیسے ہی یزید کے سپاہی حضرت فضہ کی طرف بڑھتے ہیں تو یزید کی فوج میں کچھ سپاہی حبشہ کے بھی رہنے والے تھے، وہ اپنی تلواریں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی حضرت فضہ کی طرف بڑھے گا ہم اس کی گردن اکھاڑ دیں گے، کیونکہ حضرت فضہ بھی حبشہ کی رہنے والی تھی۔ اور وہ سپاہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی ماں ہے۔ اور یہ سارا منظر جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا دیکھتی ہے تو اپنا چہرہ مدینے کی طرف رخ کر کر یہ عرض کرتی ہے، اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ عرض کرتی ہے کہ نانا جان، ایک حبشی کی عورت کے لیے یہاں پر اتنے تلواریں نکل گئی اور اتنے لوگ اس کی حفاظت کے لیے آ گئے، اور آپ کے گھر کی شہزادی کے لیے یہاں پر آج کوئی موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ زین العابدین یہ آپ کا لقب ہے، اصل نام آپ کا علی اوسد ہے۔ آپ کا یہ لقب اس طریقے سے پڑ گیا کیونکہ آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور آپ کو عبادت گزاروں کی زینت کا لقب ملا، یعنی زین العابدین۔ ایک اور لقب آپ کو ملا سجاد کے نام کا۔ سجاد کہتے ہیں سب سے زیادہ سجدے کرنے والا۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اس لیے آپ کو یہ دو لقب ملے۔ اور آپ جب وضو کرتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ جب آپ کے ساتھی آپ سے سوال کرتے کہ اے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی وضو کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، تو آپ کا جواب یہ ہوتا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ میں اب کس کی بارگاہ میں کھڑنے والا ہوں؟ اللہ اکبر۔ یعنی جب وہ آپ نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑتے تو آپ اتنے خوف زدہ ہو جاتے اللہ سے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا، اسی لیے آپ کو سجاد کا لقب بھی ملا۔ اللہ ہم سب کو بھی اس طریقے سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین ساری عمر مسکرایا نہیں کرتے تھے، اور آپ ٹھنڈا پانی بھی پیا نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ جب بھی ٹھنڈا پانی پیتے تو آپ کو بی بی سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی اور آپ کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا، اور آپ کبھی اپنی زندگی میں کبھی کوئی خون دیکھتے یا کوئی جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے تو آپ بہت رویا کرتے، کیونکہ آپ کو امام حسین کی شہادت یاد آ جاتی، اور کربلا میں آپ کے افراد خاندان پہ کس طریقے سے تلواریں چلی وہ منظر آپ کو یاد آ جاتا اور آپ بہت رویا کرتے۔ اور کربلا میں حضرت امام زین العابدین اتنے ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ اپنا چہرہ مدینے کی طرف کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ یا سیدی ارحم لنا ان التیاری حصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ اے صبا، اے باد صبا، اگر تیرا گزر سرزمین حرم تک ہو تو میرا سلام اس روزے کو پہنچانا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ادر الظالمین فی الموکب والمزدحم۔ اے رحمت عالم زین العابدین کو سنبھالیے، وہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار بھیڑ میں ہے۔ یہ صدائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت زین العابدین لگاتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں امام حسین کی شہادت کا بدلہ کس نے لیا۔ کربلا میں جتنے لوگ شہید ہوئے ان سب کا بدلہ لیا گیا، اور وہ بدلہ لینے والوں کا نام مختار ثقفی ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام مختار ثقفی ہے۔
آپ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جب تک میں امام حسین کی شہادت کا بدلہ نہ لے لوں اور یزیدی لشکر کو ختم نہ کر لوں میں چین سے نہیں رہوں گا۔ اور یہی ہوا کہ آپ نے سارے یزیدی لشکر کو ختم کیا، اور آپ پورے لشکر کو ختم کرنے کے بعد یہ کہیں کہ میں ابھی بھی امام حسین کی ایک چھوٹی سی انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یزید کی موت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو علماء دین کہتے ہیں کہ وہ جب مرا اس سے پہلے اسے ایک ایسی بیماری ہوئی اور پیٹ کا ایسا شدید درد ہوا، اور اس کے بعد اس کے جسم میں کیڑے پیدا ہونے لگے اور وہ اسی تکلیف میں مبتلا ہو کر مر ہی گیا۔ اور اس کے بعد جب یزید کے بیٹے معاویہ کو جب یہ کہا گیا کہ تخت پر آ کے بیٹھے تو وہ اس تخت کو تھوکنے لگا اور ٹھکرا کر یہ کہنے لگا کہ میں اس ایسے تخت کے اوپر بیٹھوں جس کے اوپر پیغمبر رسول کے آل کا خون لگا ہو، اور اس نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ جس کے لیے یزید نے اٹھائے کئی ستم، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول تھی، اور یزید کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا، چمک رہا ہے آج بھی روضہ حسین کا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی اور اس سے آپ کو کچھ علم حاصل ہوا تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔